الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 2-3 جمعے سے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کے نتائج پر گفتگو ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور اسے عقل سلیم عطا کر کے گویا کہ دنیا میں اسے آسائش اور آرام دینے کی ہر چیز مہیا فرمائی، اسے اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، سارے علوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ اور جب اپنے عبادت کی بات آئی، اللہ رب العزت کے وحدانیت کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک اور متبرک پیغمبروں کو اپنے اسی بندے کی ہدایت کے لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وہ عقل، وہ دانش، وہ دانائی عطا فرمایا ہے کہ بندہ اس عمر میں پہنچ کر کے اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں، اپنی اچھائی اور اپنے فوائد، اپنے نقصانات کو خود بخوبی وہ اس کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض فرمایا ہے۔ علم ایک دینی علم ہوتا ہے، ایک عصری علم ہوتا ہے۔ عصری علم مطلب کہ دنیاوی علم۔ اب آپ کو اگر اچھی تربیت چاہیے اور اپنے مذہب اور اپنے سماج کو اچھی تربیت دینی ہے تو آپ کو دونوں علم سے سرفراز ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک اگر آپ کے اندر صرف دینی علم ہی موجود ہو اور عصری علم یعنی دنیاوی علم موجود نہ ہو تو آپ اپنے سماج کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے معاشرے کو اچھے طریقے سے، اور جو طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، اس طریقے پر آپ ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ تربیت اگر آپ کو سماج کی کرنی ہے، مذہب کی کرنی ہے، معاشرے کی کرنی ہے، مسلمانوں کی کرنی ہے، دیگر فرقے والوں کی کرنی ہے، تو آپ کے اندر دونوں علموں کی صلاحیت موجود ہونا ضروری ہے۔ اب علم الفرائض کیا ہوتے ہیں؟ علم الفرائض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم دین بن جائیں، برکاتی ٹوپی لگا لیں اور کرتا پائجامہ پہن لیں، یہ چیزیں دینی علم میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ دینی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اوپر یہ چیزیں لازمی ہیں۔ ایک دینی علم وہ ہوتا ہے کہ آدمی دینی علوم مثلاً
اگر وہ اپنے بچپنے کی عمر میں ہے تو اپنے بچپن کی عمر کے مسئلات کو جانے، اس کے مسئلوں کو جانے کہ ہمیں اس عمر میں اپنی زندگی کو کس طرح بسر اور گزر کرنا ہے۔ اگر وہی لڑکا جب بالغیت پر پہنچا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اب اس کو اس عمر میں یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمیں شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے کہ ہمیں کس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے اور کہاں ہمیں نگاہ جھکا کر کے چلنا ہے۔ یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ شریعت اگر غیر محرم کی طرف ہمیں دیکھنے کی اجازت دی ہے تو کس حد تک ہم اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، کسی لڑکی یا عورت پر نظر پڑ جائے تو شریعت ہمیں کتنی اجازت دیتی ہے کہ ہم اسے کس حد درجہ تک دیکھ سکتے ہیں اور کس حد درجہ تک نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ اس عمر میں پہنچا ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اب اس کو نکاح کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارے نکاح میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، ہمیں نکاح میں کیا مسنون طریقے ادا کرنا چاہیے، ہم اپنی شادی میں کیا چیزیں کریں گے جو ہمارے اوپر گناہ لازم ہوگا، ہم اپنی شادیوں میں کیا چیز وہ اپنائیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری شادی بھی ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے ثواب کار سے بھی مالا مال فرما دیا جائے گا۔ یہ تمام علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ آتا ہے، اس کے مسائل کے بھی بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان جب 10 سال کی عمر میں پہنچتا ہے بچہ، تو شریعت مطہرہ اس پر حکم لازم کرتی ہے، اس پر حکم عائد کرتی ہے کہ اب بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ 8 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ کر کے اور نماز ادا نہیں کرتا، اب اس عمر میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی پرورش کی ہوئی اولاد ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا خون ہے۔ اب اگر 10 سال کی عمر میں وہ بچہ نماز ادا نہیں کرتا تو والدین کو یہ حکم شریعت دیتی ہے کہ اس بچے کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اب مجبور کس طرح کرنا ہے؟ والدین اپنے بچے کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے روٹھ جاتا ہے۔ ہر والدین کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ میرا بچہ، اسے جانکاری ہوتی کہ میرا بچہ کس چیز سے ناراض ہو جائے گا اور کس چیز سے راضی ہو جائے گا۔ اب 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ اب شریعت پھر حکم دیتی ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا آپ کا 10 سال کی عمر میں، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اسے مار کر کے نماز پڑھایا جائے، پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم اس حد درجہ تک حاصل ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں عمر کے جس مقام پر بھی پہنچیں، اپنی زندگی کے جس مقام پر بھی پہنچیں، آپ کو اس چیز کے بارے میں دینی علم حاصل ہونا چاہیے۔ اب رہی بات عصری علم کی، عصری علم کی جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ کو دنیاوی علم نہیں ہے تو آپ کاروبار میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کی مالی حالت خراب ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ٹھیک سے چل نہیں پائے گا۔ جب آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ دنیا میں گزر بسر کرنے والے لوگوں سے آپ اچھے طریقے اور اچھے قاعدے سے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کے اندر جب تمیز نہیں ہوگی بات کرنے کی، تو لوگ آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے، مانیں گے بھی نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا گزر اور بسر کرنے کے لیے عصری علم کا بھی حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، لیکن دینی علم کا حاصل کرنا یہ فرض اور نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے سے دور رکھیں گے تو والدین بھی گنہگار ہوں گے، اور بچہ جب عقل و شعور والے عمر میں پہنچے گا اور اپنے آپ کو بے علم پائے گا، شریعت سے بہت دور پائے گا، تو خود اس عمر میں پہنچ کر کے وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ اس عمر میں پہنچ کر کے بچے جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے،
مجھے تو کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اپنے والدین پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر طعنہ کشی کرتے ہیں۔ بعض حضرات کو تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین کو گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ارے آج ہمارے والدین ہم کو علم دین سکھائے ہوتے، ہمارے مدرسہ بھیجے ہوتے، ہمیں قرآن کا علم سکھوائے ہوتے تو آج ہمارے لیے کتنی بہتری ہوتی۔ آج مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آج رکعت کس طرح پوری کرنی ہے مجھے نہیں معلوم، روزہ کس طرح رکھنا نہیں معلوم ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے نہیں معلوم، مجھے علم ہی نہیں ہے، مجھے ابھی الف با پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کہہ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے والدین کو لعن طعن کرتے ہیں۔ لیکن اب والدین کے اوپر، اب اگر والدین خود با علم ہوتے، علم والے ہوتے، ان کے پاس دینی علم موجود ہوتا تو اپنے بچے کو دینی علم سے پہلے آگاہ کرتے، اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو والدین دینی علم سکھانے کی ترغیب دیتے، کسی مدرسے یا کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کہ جس طریقے سے انہیں بن پڑتا وہ سکھواتے، علم پڑھواتے، جس طرح ہوتا شرعیہ دین علم اور دین شرعیہ کی تعلیم دلواتے۔ لیکن خود اس چیز کو اپنے بچے کے اندر ڈالنے کے لیے خود والدین کے اندر پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اب عالم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو آپ سے ملاقات کی۔ ہمارے آقا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ایک صحابی رسول تھے، آقا کی محبت میں آقا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھیں، اس پر جب پڑیں، آقا نے فرمایا تو چند ساعت میں یا ایک ساعت میں تیرا انتقال ہو جائے گا، تو مر جائے گا۔ ایک ساعت مطلب ایک گھنٹہ، ایک گھنٹے میں تیرا انتقال ہو جائے گا۔ اس صحابی رسول سے آقا نے جیسے ہی فرمایا، اب کوئی یہ جان لے اگر کہ ہمارا فلاں مہینے میں فلاں سال میں انتقال ہو جائے تو اس کی زندگی اور اس کے گزر اور بسر کرنے کا کیا حال ہوگا، اور کوئی یہ جان جائے کہ میں ایک دو دن ہی کا مہمان ہوں اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو سوچے گا کہ اللہ رب العزت کی میں کتنی عبادت کر لوں، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ میں کون سے ایسے اعمال کر لوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ سوچے گا، ہر شخص سوچے گا۔ اگر کوئی شخص جان جائے کہ میں چند گھنٹے میں چلا جاؤں گا دنیا سے، تو سوچے گا کہ نماز اور اس عبادات کے علاوہ کوئی اور ایسی عبادت مجھے مل جاتی کہ میری پوری زندگی جو میں نے دنیا میں بسر کیا ہے وہ سنور جاتی ہے، میری آخرت بن جائے۔ آخر کار یہ سوچ ہی رہا تھا، غور ہی کر رہا تھا کہ خود ہی اس نے سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہمارے لیے جب میری زندگی صرف ایک گھنٹے کی بچی ہے، آپ خود ارشاد فرمائیں کہ میں کون سے ایسے اعمال کر لوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں مقبول ہو جاؤں۔ صحابی رسول تھے، لیکن امت کے لیے ایک درس دے گئے، امت کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے۔ صحابی رسول تھے، کوئی گنہگار نہیں تھے، لیکن پھر بھی آقا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کون سے ایسے اعمال اس ایک گھنٹے میں کر لوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، اور میری نیکیاں تمام میری کی ہوئی نیکیوں کو پیچھے چھوڑ جائیں، جو میں ایک گھنٹے میں یہ نیکی کروں، اور کون سے ایسے اعمال کروں کہ مجھے جنت مل جائے، میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تیرے اس آخری سانس میں کون سے تو اعمال کرے گا کہ تیری پوری زندگی گزری ہوئی جتنی زندگی تھی تیری وہ بھی پوری سنور جائے، اور تیرا آخرت بھی پورا بن جائے، اور آخرت میں تیرا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہو جائے۔ اب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کر کہ تو ایک متعلم بن جا، تو ایک طالب علم بن جا، تو علم حاصل کرنے والا بن جا،
تیرے پاس جو 1 گھنٹہ موجود ہے، اس ایک گھنٹے میں تو علوم شرعیہ حاصل کر لے، دینی علوم حاصل کر لے، شریعت کا علم حاصل کر لے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لے۔ اور جب تو علم حاصل کرے گا تو تیرا شمار علم حاصل کرنے والوں میں ہو جائے گا، اور تیرا شمار طالب علم میں ہو جائے گا۔ اور یہ طالب علمی کے دور میں اور علم حاصل کرنے کے درمیان میں جب تیرا انتقال ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرا مقام سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا سب سے بڑا اعمال۔ اب ہمارے لیے تو درس ہے نا، صحابہ نے جو کچھ کیا ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں ان کے کیے ہوئے اعمال پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا، اس سے سبق حاصل یہ ہوا کہ اگر بندہ طالب علمی میں اپنی زندگی بسر کرے اور علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے زیادہ تر لمحات کو گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول، اور اس کی دعائیں بھی مقبول ہو جائیں گی، اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث علماء ہیں، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کا سلسلہ بند کیا، نبوت کا دروازہ جب بند ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ جو بھٹکے ہوئے راہوں پہ چل رہے تھے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی جماعت کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے بندوں کی رہنمائی کی جائے، انہیں نیک راستے پر لایا جائے، انہیں سیدھے راستے پر چلایا جائے۔ لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو پیدا فرمایا، علماء کی جماعت کو۔ آپ سنتے ہوں گے کہ کسی نبی کے زمانے میں کسی عالم کا کبھی ذکر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں تو بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی ہی کافی ہوتے تھے، کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو عالموں کا ہجوم آ گیا، اور عالموں کی عزت کرنا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ آج لوگ علم دین اور اپنے بچوں کو علم دین سے کتنی دور رکھتے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے، کئی لوگوں، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بہت سے عالم علماء کرام نے بہت سے ایسے بچوں کے گارجین سے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز کیا ہے، اپنے بچے کو آپ عالم دین کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایسے والدین کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے، اگر میں اپنے بچے کو ایک عالم دین بنا دوں گا تو میری بڑھاپے میں حفاظت کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کا مطلب اس سے اثرات یہ دے رہے ہیں، ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو عالم بن جائے گا تو یہ تو بیچارہ ہو جائے گا، اس کے پاس تو پیسے کی کمی ہو جائے گی، اس کے پاس مال کی کمی ہو جائے گی، اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، اس کی تنخواہ بہت معمولی رہے گی، اور جب تنخواہ معمولی رہے گی، پیسہ کمائے گا نہیں، تو پھر ہماری بڑھاپے میں ہماری حفاظت، ہماری دیکھ ریکھ کیسے کرے گا؟ یہ سارے خیالات بالکل غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عالم دین بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہاں سے مال عطا کر دیتا ہے، اسے خود اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین کے لیے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے مہیا کرتا ہے، کہاں سے عطا کر دیتا ہے، اس شخص کو کچھ نہیں معلوم۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں یرزقوا من یحتسب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق ادا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ ایسی بھی سوچ رکھتے ہیں
کہ اپنے بچے کو عالم دین بنا دیں گے تو کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کہاں سے اس کی روزی روٹی چلے گی، اور میں جب بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا تو میری دیکھ ریکھ کیسے کرے گا، جب خود اپنا پیٹ نہیں بھر پائے گا تو میری دیکھ ریکھ کیسے کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے۔ ہر شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اسے رزق کتنا دینا ہے۔ آپ اس وقت کے علماء کرام کو دیکھیے، اچھے خاصے رہتے ہیں، ان کا پہناوا، ان کا چلنا پھرنا، بڑی بڑی گاڑیاں، کیوں؟ اگر عالم ہے تو ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ علم دین حاصل کرے گا اور اس کا عام اعلان کرے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، اس کا شائع کرے گا، اس کو لوگوں کے درمیان بیان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھوکا نہیں رکھے گا، اسے پیاسا نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو غیب سے مہیا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔